مزہ مجھے آپ کے راستے میں گولی کھا کر جو مزہ آیا تھا وہ آپ کی جنت میں بھی مزہ نہیں آیا۔ وہ ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ پروردگار بس ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ آپ کے راستے میں آپ کے کلمے کے لیے دوبارہ دشمنوں سے لڑوں، اور لڑتے لڑتے دوبارہ مجھے گولی لگے، دوبارہ مجھے تلوار کا وار لگے، دوبارہ میں آپ کے راستے میں شہید ہوں اور وہ ذائقہ دوبارہ میں چکھوں۔ تو یہ جو بار بار کھیتی اگاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، پھر اگاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ بار بار مرارا مرتن بعد اخرى حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کی تمنا اسی لیے کی، اور اس لیے اللہ کے محبوب کو دکھایا گیا کہ وہ کھیتی اگتی ہے پھر کاٹ لیتے ہیں، پھر اگتی ہے پھر کاٹ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے 70 سالہ زندگی گزاری، 60 سالہ زندگی گزاری، 100 سالہ زندگی گزاری، اگر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جہاد کا شوق جس آدمی کو نہیں لگا اور اس کے جذبات یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں اور میں شہید ہو جاؤں، اگر شہادت کا جہاد کا ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں اس کو شوق نہیں آیا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا منافق ہے۔ یہ کون ہے؟ جہاد کا شوق ہونا چاہیے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی؟ تلوار نہیں اٹھائی، تلوار لے کر میدان میں نہیں اترے ہیں، جہاد بھی کیا ہے، سپہ سالار بھی بنے ہیں، جہاد لڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جماعت دیکھی، ایک اور جماعت دیکھا کہ جن کے آگے ایک بہترین ہنڈیا میں پکا ہوا خوشبودار کھانا ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، وہ بھی پکی ہوئی ہنڈیا ہے، وہ خوشبودار گوشت ہے اور ادھر بدبودار گوشت ہے، لیکن وہ خوشبودار پکے ہوئے بہترین گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدمی کے سامنے بھونا ہوا بکرے کا گوشت ہے وہ اس کو کھائے، دوسری طرف گلا سڑا ہوا حرام گوشت ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر گندے بدبودار گوشت کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت آدمی؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وہ بدبخت اور خبیث آدمی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر زانیہ کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، اس فاحشہ اور بدکار عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا تھا، یا وہ عورت ہے جو حلال شوہر کو چھوڑ کر بدکار اور خبیث آدمی کے ساتھ بستر پر رات گزارا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول یہ وہ بدبخت قوم ہے جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے وہاں آنسو آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یا پروردگار اے اللہ میری امت کے مردوں کو، اے اللہ میری امت کی عورتوں کو اس گناہ سے، اس فحش کام سے حفاظت فرما۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی جا رہی ہے۔ آج ہم سیر کرتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم سیر کرتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں، آج ہم سیر کرتے ہیں تو فحش کام سیر کرتے ہیں،
غلط باتیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی. سبحان الذی اسرا، سفر نہیں کروایا کہ جائیں اور فوراً واپس آ جائیں. سبحان الذی اسرا، سفر کا مطلب ہوتا ہے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، نہ راستے میں ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں. بلکہ آج کل تو سفر کرتے ہیں جہاز میں. اگر آپ میں سے اکثر لوگوں نے سفر کیا ہوگا جہاز میں، تو نہ اس کے چلنے کا پتہ چلتا ہے، کہاں سے گزر رہے ہیں نہ اس کا پتہ چلتا ہے. بس بند کمرے میں جا رہے ہیں اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. یا پھر آج کل ڈیمو بس کو دیکھیں، آپ ڈیمو بس میں دیکھیں پردے بند، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہاں سے بس گزر رہی ہے. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے بھائی، پردے کھولیں گے تو چلان ہو جائے گا، فوراً کنڈکٹر آ کر ذمہ دار اس کو بند کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ ہے سفر. اور جو سیر کرنی ہوتی ہے وہ سیر یہ نہیں ہوتی. سیر ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں اتریں اور سیر کریں، مزے سے کھائیں، مزے سے پئیں، مزے سے سیر کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بتایا سبحان الذی اسرا، کہ نبی کو سیر کروائی گی، سفر نہیں کروایا گیا. اس لیے میرے دوستو، آخری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ وہ جو ہنڈیا دکھائی گی کہ غلط ہنڈیا کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے، حلال خوشبودار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا. یہ میرے دوستو امت کے خبیث لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اس لیے میرے دوستو، اس معاشرے میں یہ والی جو خباثت بڑھ چکی ہے، یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اللہ ہماری سوسائٹی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا